کہ یہ وہی ججز ہیں جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی ڈیپٹی اسپیکر جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے والی بات کی تھی اس کو بھی انہوں نے ہی اڑایا تھا، اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. تو جب فیصلے اپنے حق میں آئیں تو پھر از خود نوٹس بھی ٹھیک ہے اور یہ ججز بھی ٹھیک ہیں. تو پھر یہ جو تاثر ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہ، وہ بھی فیصلہ ایسا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا کوئی غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ نہیں یا کسی حکومت کے پہ کوئی قدغن نہیں، تو پھر یہ ایک الگ غلط روایت نہیں ہم ڈال رہے؟ دیکھیں نادیہ، یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل سب سے بڑی عدالت ہے، اس کی عزت اور تکریم جو ہے بڑی ضروری ہے. اور علی ظفر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو جائے وہ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس کو جو ہے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب یہ جس بات کی آپ خود نشاندہی کر رہی ہیں، پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل نوعیت کے آئینی معاملات ہوتے ہیں وہ جب اس میں ایز اے فائنل آربیٹر سپریم کورٹ اس میں اپنی کوگنیزنس لیتی ہے، جیسے ابھی قاسم سوری صاحب والا فیصلہ تھا، اس میں انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا ہے، اس کو ہر حالت میں پلیس ہونا ہے. وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان سے محروم ہونا پڑا. تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ان کے جو حمایتی تھے انہوں نے بھی کافی حد تک تضحیک کا نشانہ بنایا ججز کو. اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ پہلے سے ہی جو ہے حکومت اور ان کے جو اتحادی اور وزراء جو ہیں انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ کے بارے میں اپنے نو کانفیڈنس کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو بھی فیصلہ دیں گے ہمارے خلاف دیں گے، پہلے بھی دیتے رہے ان کے مطابق. تو ان کی حیثیت کو وہ متنازع ابھی سے بنانا شروع کر رہے ہیں.